صاف کیا وہاں پہ, جس ملک پہ پاؤں رکھا اس نے اس کو ہڑپ کر دیا. آپ کیا رشیا کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں؟ اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی پاور. اور جس طرح سے اسلامی ملکوں کو اس نے ہڑپ کرنا شروع کیا, اس سے لگتا تھا کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ اللہ نے اس دین کو غالب رکھنا ہے قیامت تک, شاید یہ آیت صحیح نہیں ہے. کیونکہ رشیا, میں تو ان ملکوں میں جا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ازبکستان میں گیا, بخارا میں گیا, سمرقند میں گیا, انہوں نے بتایا کہ رشیا نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اتنا ظلم کیا ہے کہ اگر کسی کے وضو کا نشان بھی نظر آتا تھا اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا تھا. وہاں میں نے لوگوں سے انٹرویو لیے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ دادا پہ جو ظلم ہوا ہے, گھروں کے اندر انہوں نے تہخانوں کے اندر شراب خانے کھولے, جنہوں نے اسلام کو محفوظ رکھنا تھا انہوں نے کیا شراب خانے کھولے, وہاں لڑکیاں وڑکیاں لا کے رکھی تاکہ اگر چھاپا پڑے تو لگے کہ یہ کیا ہے, عیاشی کا اڈا, اور وہاں قرآن رکھ کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا انہوں نے. اس طرح سے محفوظ کیا. پھر بھی اگر کسی کی مخبری, یہاں تک کہ اگر کسی بچے کو سلام کرتا ہوا دیکھ لیا جو السلام علیکم کہہ رہا ہے, اسے گرفتار کیا کہ تجھے یہ سلام کس نے سکھایا, اس کو قتل کر دیا ہے. یہ جو دنیا میں آج بڑے بڑے پاورفل کنٹری بنتے ہیں نا, جو دنیا کو لبرلزم کو, براڈ مائنڈڈ بنو, ہر ایک کو اپنے جینے کا حق ہے, یہ جینے کا حق صرف ان کے اپنے لیے, دنیا میں اپنے علاوہ کسی اور کو یہ جینے کا حق نہیں دیتے. اس طرح سے ظلم کر کے کیا ہے, اسلام کو ختم کرنے کی کوشش. اس کے بعد رشیا آیا کہاں, افغانستان. انتہائی غریب ملک, انتہائی پسماندہ ملک. افغانستان کی آرمی نے فوراً رشیا کے سامنے ہتھیار ڈال دی. آپ بتاؤ, اگر آپ کے ملک کی آرمی اگر سلنڈر ہو جائے تو پھر لڑنے کی طاقت کا کوئی تصور باقی بچتا ہے؟ ساری دنیا نے یقین کر لیا کہ افغانستان کو رشیا نے زیر کر لیا ہے. اس وقت نہ امریکہ آیا نہ کوئی اور کنٹری آیا, ساری دنیا جانتی تھی یہ جنگ ہار چکے ہیں. لیکن وہی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ہمیں یاد ہے افغانیوں نے, ہم تو چھوٹے بچے تھے اس وقت خبریں سنتے تھے, جو لوگ وہاں سے لڑکے آتے تھے مٹی کے گاروں سے پھینکنا شروع کیے ٹینکوں کے اوپر. 100 آدمی ٹینکوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے, شہید ہو رہے ہیں, بالآخر ایک جا کے ٹینک پہ قبضہ کر رہے ہیں. اتنی قربانیاں دی ہیں کہ 16 لاکھ تو آفیشلی یہ رپورٹ ہے, حقیقت اس سے کئی گنا افغانوں کی پوری نسل کٹ گئی. اس میں ہر گلی میں لڑائی ہوئی, ہر محلے میں لڑائی ہوئی. یعنی اتنی پاورفل آرمی سے عوام لڑی ہے, عوام جن کو نہ اسلحہ چلانا آتا ہے نہ باقاعدہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے. وہاں کے علماء, مدارس کے لوگ کھڑے ہوئے, یونیورسٹیوں کے, کالج, جس کے ہاتھ میں جو آیا انہوں نے اتنا لڑے ہیں شہادت, اور پھر اللہ نے آسمان سے ان کی مدد دکھائی, ان شہداء کے خون میں خوشبو سنگھائی اللہ نے ان کو. یہاں تک تھا کہ راکٹ لانچر کو وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ ہے کیا ہے, اس میں پانی پیتے تھے, اس کا جو لانچر ہوتا ہے نا اس میں پانی پیا کرتے تھے. اتنی جانیں کٹی ہیں, اتنی جانیں کٹی ہیں. بالآخر چند سالوں کے اندر وہ روس جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر پنجہ گاڑ لے کسی کا باپ بھی اس ہاتھی کے پنجے کو اٹھا نہیں سکتا, دنیا کی غریب ترین قوم نے اس کے ایسے ٹکڑے کیے ہیں, ایسا اٹھا کے پٹخا ہے کہ اب دوبارہ افغانستان کے رخ کرنے کا وہ نام نہیں لے رہا. یہ اسلام کا اتنا بڑا معجزہ تھا جس پر افغان مجاہدین کو جتنی حوصلہ افزائی کی جاتی, جتنا اپریشیٹ کیا جاتا کم. لیکن جن کی عقلوں پہ, جن کی آنکھوں پہ جو ہے نا پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, جو عقل پرست ہیں, وہ اتنے بڑے اسلام کے معجزے کو ماننے کے بجائے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ رشیا اور امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ کو, یعنی رشیا کو جو شکست دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ بولو بھائی, امریکہ نے دی. حالانکہ امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی پکڑنے کے لیے آیا وہ امریکہ, وہ تو بہت بعد میں آیا. اس نے جب دیکھا کہ یار یہ نہیں پنپ پا رہا یہاں پہ, ایک معجزہ ہو رہا ہے, وہ پھر آیا. تو ان لبرل لوگوں کو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو دنیا کی ایک غریب ترین قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کیسے میں نے اتنی بڑی طاقت کو طاقت پر اس کو غالب کر دیا ہے. لیکن ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, عقل کے اندھے, انہوں نے کیا کہا کہ یہ کس کی جنگ ہے, یہ رشیا, یہ امریکہ, اور یہ امریکہ کی سازش تھی. اور حالانکہ امریکہ کا کوئی بھی فوجی وہاں جا کے لڑا نہیں ہے, بعد میں آ کے انہوں نے تعاون کیا جب دیکھ رہا ہے کہ یہ واقعی یہ رشیا یہاں جنگ جیت نہیں سکتا. خلافت عثمانیہ جو 700 سال قائم رہی ہے اور یورپ سے بیت المقدس کی بھی حفاظت کرتی رہی اور یورپ سے مسلمانوں کا دفاع کرتی رہی,
جب تک خلافت عثمانیہ تھی کسی نے بوسنیا کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. رشیا نے ان ممالک پر قبضہ کا خیال بولے بھائی نہیں آیا. افغانستان میں روس کے داخلے کا تصور بھی نہیں تھا. جو خلیفہ تھا عثمانی اس سے یہودیوں نے اسرائیل مانگا, فلسطین مانگا. اس نے کہا کہ یہاں کی مٹی شاپر میں بھر کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا, تھیلے میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا. جب سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا بوسنیا میں بھی ظلم, اور ازبکستان, تاجکستان, یہ تمام ریاستیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں. اور تاریخ کا بدترین ظلم لوگوں نے بتایا, وہیں کے مقامی لوگوں نے. افغانوں نے رشیا کو شکست دی ہے. دیکھو افغانوں کی قربانی پہ پانی نہ ڈالا کرو. افغانوں نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے سوویت یونین سے. رشیا نے مختلف ریاستوں کو نگلنا شروع کیا تھا. ازبکستان کھا گیا, آذربائیجان کو بھی کھا گیا. وہاں کے مسلمان نہیں ٹھہر سکے اس کے سامنے. بہت طاقتور تھا, بہت ظلم کیا اس نے. اسی نیت سے آیا وہ افغانستان. لوگ کہتے ہیں امریکہ اور روس کی جنگ تھی, تو اس وقت کیوں نہیں چھڑی گی جب آذربائیجان میں روس آ گیا تھا؟ اس وقت روس اور امریکہ نے جنگ کیوں نہیں چھڑ دی؟ نہیں یار یہ سمجھ میں کیا کریں بھائی. جب ترکمانستان پہ روس نے قبضہ کیا تو اس وقت امریکہ نے جنگ کیوں نہیں چھڑ دی؟ رشیا کے مقابلے میں کیوں نہیں آ گیا؟ ہوا یہ ہے کہ جب افغانستان آیا رشیا اور اس نے افغانستان میں بھی مکمل تسلط قائم کیا, تو اس کو یہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے واپس جانا پڑے گا, کیونکہ اس نے سوچا تھا میں اتنی بڑی بڑی ریاستوں کو ہڑپ کر گیا, اس کو بھی ہڑپ کر چکا ہوں. یا تو شروع میں ہو جاتا نا بھائی, شروع میں لڑ کے مجھے گھسنے ہی نہ دیتے, اب تو گھس کے ہر محکمے پہ قبضہ کر لیا میں نے. افغانوں نے الحمدللہ غلیلوں سے اور پتھروں سے لڑائی کا آغاز کیا. وہیں کے مدارس کے علماء, طلبہ اور جو لوگ دین سے جڑے ہوئے تھے. افغان آرمی بھی کس سے مل گئی تھی؟ رشیا کے ساتھ. حکومت بھی اس سے مل گئی. ایسے موقع پہ اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن نہیں ہے, مگر افغانوں کی عظمت کو کروڑ ہا مرتبہ سلام. 16 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی قربانی دی اور روس کے تسلط کو برداشت نہیں کیا. اور وہ ہاتھی جو اپنے پنجے گاڑ چکا تھا, اس ہاتھی کسی کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے نا تو منت سماجت کر کے تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. ہم نے یہ منظر دیکھا ہے تھائی لینڈ کے جنگلات میں. ہاتھی جب سامنے آگے کھڑا ہوتا تھا نا تو وہاں ہوش ہوش کرنے پر پابندی تھی, ٹھیک ہے نا. جیسے بلی آ جائے نا ہوش کر کے بھگاؤ, کتا ہے تو آپ ہوش ہوش کرو, ڈر جاتا ہے. ہاتھی جب غصے میں ہو اور سامنے آ جائے تو وہ ہوش ہوش سے یہ نہیں کہ چل یہاں سے بات, وہ ایک سونڈ لہرائے گا اٹھا کے پھر. اس کا طریقہ ہوتا ہے امن شانتی کے ساتھ, تمیز سے. آپ ایسے کھڑے ہو جاؤ اور قومی ترانہ شروع کر دو بہت, کیونکہ وہ تو ہاتھی ہے, اس کے لیے قدم آگے رکھنا آسان ہے, قدم اٹھانا مشکل ہے. اور آپ اس کے قدم کو ایسے اٹھاؤ ہاتھ سے پکڑ کے, وہ تو دوسرا قدم بھی رکھ دے گا. رشیا کو سفید ریچھ کہا جاتا تھا, سفید ریچھ. ظلم اور بربریت کی داستانیں قائم کی تھی افغانستان میں. اللہ افغانوں کو جزائے خیر دے, جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنی قربانیاں دی. کیچڑ لے کے ٹینکوں کے شیشوں کو بند کر دیا کرتے تھے. ایک ایک ٹینک جب گولے برساتا تھا 400 شہید ہوتے تھے, ایک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تھا. نہ اسلحہ چلانا جانتے تھے, نہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. غلیلوں سے, ڈنڈوں سے وہ جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے وجود کا انکار کرنے والا اس کو اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے. یہ تو اللہ کا منکر ہے. میں یہاں پاکستان میں ایسے چرسیوں سے بھی ملا ہوں جو چرس پیتے ہیں, مگر وہ روس کے دور میں لڑے ہوں. میں نے کہا یار تم تو چرس بھی پی رہے ہو, لڑ بھی رہے ہو, یہ کیا ہے بھائی؟ وہ ایک آدمی سینما گھر کی لائن میں کھڑا ہوا, کہہ رہا ہے ٹکٹ دو. کیوں بھائی؟ کہہ رہے مجھے نماز کی دیر ہو رہی ہے, جلدی دو بھائی. بولے یار نماز کی دیر بھی ہو رہی ہے, فلم بھی دیکھ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ چرس بھی چل رہی ہے اور تم بول رہے ہم نے ادھر اس وقت بھی پیتے تھے. کہہ رہے مورچے میں بیٹھ کے پیتا تھا اس وقت. میں نے کہا یار مورچے میں بیٹھ کے چرس بھی پی رہا ہے اور لڑ بھی رہا ہے. کہہ رہے ہیں یار لڑ اس لیے رہے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کے نافرمان ہیں, مگر اس خدا کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہو. وہی مثال ہے نا باپ والی,
کہ بھائی باپ کی بات نہیں مانتے، مگر آپ کے باپ کا کوئی گریبان پکڑ کے کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے، پھر تھوڑی آپ کہو گے یار میں ابا کی مانتا نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں. بولو گے بھائی میں نہیں مانتا، میرا ابا اپنے ابا سے میرا تعلق، آپ کون ہوتے میرے باپ کا گریبان پکڑنے والے؟ تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو اس افغانی نے مجھے کہا کہ ہم اپنے دین اور مذہب کے لیے گردن کٹا دے گا. اور اس وقت امریکہ نے ایک فلم بنائی تھی کمانڈو کے نام سے یا پتہ نہیں کس نام سے. میں نے وہ فلم، مجھے کسی نے ڈاکومنٹری دکھائی، اس پہ کلپ آ جائے گا، فلمیں دیکھتے ہیں. اس میں کوئی عورت نہیں تھی. وہ ایک پی کے فلم پہ میں نے تھوڑا سا تبصرہ کیا تھا، حالانکہ وہ بھی میں نے نہیں دیکھی، وہ بھی کسی نے مجھے شارٹ کلپ صرف اس کے ایمان افروز تقریر جو کی تھی نا اس کی دکھائی، اس پہ اتنا تماشا بن گیا تھا. تو امریکہ نے اس وقت فلم بنائی تھی، اس وقت اس فلم میں عورت نہیں تھی اس فلم میں کوئی، میں نے اس کی کلپ دیکھے ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. تو اس وقت وہ ایک امریکی جرنیل کو ڈاکومنٹری بنائی نا، جرنیل کو رشین نے پکڑ لیا کہ تم یہاں، وہ آیا تھا اپنے کسی فوجی کو چھڑانے یا کوئی صحافی کو چھڑانے کے لیے. تو اس وقت اس نے کہا کہ تم جس، امریکی کہہ رہا ہے رشین سے کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو وہ قوم سر کٹانا جانتی ہے، سر جھکانا کم. کیسے امریکہ ان کے فضائل بیان کر رہا تھا یار، دیکھو. میں نے کہا یار وہ تمام مولویوں کی تقریر ایک طرف، یہ امریکہ کا بیان، ہائے ہائے ہائے. اور سنا وہ فلم ان کے سینما گھروں میں دکھائی گئی کہ امریکی کمانڈر کہہ رہا ہے کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو وہ قوم سر کٹانا جانتی ہے، سر جھکانا. آج یہ سارا کریڈٹ جو لبرل لوگ ہیں نا، جو جہاد کو نہیں مانتے، وہ سارا کریڈٹ کس کو دے دیتے ہیں؟ یہ تو امریکہ کی جنگ تھی، روس کی جنگ تھی، یہ تو یہ تھا. ٹھیک ہے امریکہ نے مدد کی ہے، مگر امریکہ نے جب دیکھا کہ یہ افغان کھڑے ہو گئے ہیں اور رشیا کے بس میں ان سے نمٹنا نہیں ہے، ہارے گا، پھر انہوں نے کہا چلو انگلی کٹا کے ہم بھی شہیدوں میں نام لکھائیں. کیونکہ رشیا سے تو سبھی خوار کھا رہے تھے نا، امریکہ بھی پریشان تھا رشیا سے جس طرح وہ پھیلتا جا رہا تھا. پھر تو سب نے مدد کی ان کی، پاکستان نے بھی کی اور سعودیہ نے بھی کی، سارے ملک اکٹھے ہو گئے. اور لیکن وہ آخر میں ہوا ہے. اصل تو جنگ کس نے لڑی ہے؟ اور دوسری بات، اگر کوئی مدد کر بھی رہا تھا تو جان کون پیش کر رہا تھا؟ بھائی میرا کوئی دشمن ہو، آپ میرے دشمن سے لڑ رہے ہو، اسلحہ میں دے رہا ہوں، لیکن جان پہ کون کھیل رہا ہے؟ اسلحہ دینے والے کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی اس کی ہوتی ہے جو اسلحہ لے کے سامنے لڑ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے افغانوں کی قربانی تھی جنہوں نے رشیا کے ٹکڑے کیے اور پھر اس کے پاؤں کو اکھاڑ کے جو پھینکا ہے. اگر یہ جنیوا معاہدہ نہ ہوتا تو افغانستان رشین آرمی کا قبرستان بنتا. ہم ازبکستان نہ جاتے، ہم رشین کے ہول سیل کے حساب سے قبریں دیکھنے کے لیے کہاں جاتے؟ افغانستان. امریکہ بڑا سمجھدار تھا، اسی لیے اس نے افغانستان میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو کس نے کیا؟ اس نے آ کے الیکشن کروا کے پٹھانوں کی حکومت ہی بنائی. ٹھیک ہے جو مرضی سیاست کی اس نے، لیکن اس نے کہا پنگے بازی ڈائریکٹ اس طرح سے پنگے بازی صحت کے لیے نقصان دہ. ابھی وہاں دینی مدارس بھی، اگرچہ حکومت امریکہ کی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ، حالات ابھی بھی کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن وہ بدحالی نہیں ہے جو رشیا کے دور میں تھی. مدارس ہیں، مساجد ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں. رشیا نے آ کے سب ختم کر دیا تھا. تو ایسی اس کو چپت لگی پھر رشیا کو کہ وہ دنیا نے عبرت حاصل کی کہ بھائی ان کے مذہب کو مت چھیڑو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ بھی کرو ان کے مذہب کو مت. ابھی اب امریکہ ہے مگر مذہب کو نہیں چھیڑا. اسلامک یونیورسٹیاں بھی ہیں اور اماموں کی تنخواہیں بھی ہیں اور عدالتوں میں شریعت بھی نافذ ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں. لیکن بہرحال ایسے حالات نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے افغانستان کے، اور چل رہا ہے ابھی بھی سلسلہ. تسلط ابھی بھی قائم نہیں ہوا. معاہدے ہو رہے ہیں، دونوں کے بیٹھ کے میز پہ بیٹھتے ہیں اور بغیر کسی نتیجے کے. طالبان کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ پہلے فوج لے کے جاؤ، وہ کہیں گے لے کے ہی جانا ہے تو پھر مذاکرات کس بات کی کرنے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹھ کے مذاکرات. تو یہ چل رہا ہے، دعا کرے کوئی خیر کی صورت نکلے، افغانستان میں امن قائم ہو. تو بات کو میں ختم کرتا ہوں. تو جب افغانوں نے اس کے قدم کو اکھاڑا ہے تو الحمدللہ وہ اپنے ہی ملک میں پنپنے کے قابل. اور یہ تو رشیا نے بڑا اچھا کیا کہ ان ریاستوں کو خود سے اس نے آزادی دے دی. اگر آزادی نہ دیتا تو یہ افغانی رشیا کی سرحد میں ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس ملک میں گھس کے روسیوں کو مارتے.